بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. قول علی علیہ السلام. صفحہ نمبر ہے 832 اور کلمات کسار نمبر ہے 79. قول علی علیہ السلام: خذ الحکمت انا کانت فإن الحکمت تکون فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن. حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہمارے آقا کا کتنا پیارا فرمان ہم تک پہنچا. یعنی کیا مطلب کہ ہم لوگ جہاں سے بھی ہمیں علم نافع ملے، نفع دینے والا علم، حکمت کی بات، حکیمانہ بات وہ ہوتی ہے کہ جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو، جس کا ہمیں دنیا میں فائدہ ہو. ایسا جو بھی علم ہے، چاہے ہمیں کافروں سے حاصل کرنا پڑے، چاہے منافقوں سے حاصل کرنا پڑے، چاہے کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کیا مولا فرماتے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ کو حکمت کی بات ملے اسے لے لیں، جہاں سے بھی آپ کو علم نافع، حکمت والا علم ملے اسے حاصل کر لیں، کیونکہ یہ مومن ہی کی چیز ہے. جب تک مومن تک نہیں پہنچتی حکمت بھی بے چین رہتی ہے. نہج البلاغہ ہی ہے، کلمات کسار 80 ہے. وقال علیہ السلام: الحکمت ضالۃ المؤمن فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق. حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے لینا پڑے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے بھی ہمیں علم نافع، حکمت کی باتیں ملیں اس سے ہم لوگ سیکھ لیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت بہتر بنا لیں. نہج البلاغہ سے ہی ہے، کلمات کسار نمبر 81. وقال علیہ السلام: قیمت کل امرئ ما یحسنہ. ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے. سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انمول جملہ ہے کہ نہ کوئی حکیمانہ بات اس کے ہم وزن ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جملہ اس کا ہم پایا ہو سکتا ہے. انسان کی حقیقی قیمت اس کا جوہر علم و کمال ہے. وہ علم و کمال کی جس بلندی پر فائز ہوگا اسی کے مطابق اس کی قدر و منزلت ہوگی. چنانچہ جوہر شناس نگاہیں شکل و صورت، بلندی قد و قامت اور ظاہری جہو حشمت کو نہیں دیکھتی، بلکہ انسان کے ہنر کو دیکھتی ہیں اور اسی ہنر کے لحاظ سے اس کی قیمت ٹھہراتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ انسان کو اکتساب فضائل و تحصیل علم و دانش میں جدوجہد کرنا چاہیے. یعنی کیا مطلب کہ جو بھی ہمارے اندر جو ہنر ہوتا ہے کہ ہم کون سا کام بہت بہترین کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا علم ہوتا ہے، جو ہم نے دین کا علم، دنیا کا علم حاصل کیا ہوتا ہے، اس چیز سے وہ چیز اصل میں اہم ہوتی ہے. ظاہری طور پہ ہم سادہ لباس پہنیں یا ہم بہت مہنگا لباس بھی پہن لیں، کئی لوگ بہت قیمتی مثلا 10,000 کا بھی سوٹ پہن لیں، لیکن اگر ان کا اخلاق اچھا نہ ہو، اگر فرض کر لیں ایک انسان ہے، ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت اس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ سے بدتمیزی سے بات کرے تو کیا وہ آپ کو اچھا لگے گا؟ ہرگز بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ اسے ہرگز بھی اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن جو انسان علم و کمال والا ہو، با اخلاق ہو، آپ سے بہت ادب سے، بہت تہذیب سے آپ سے بات کرتا ہو، آپ کا احساس کرتا ہو، آپ کو سمجھتا ہو، یعنی اس کے اندر انسانیت ہو، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق ہو، اس کے اندر اعلیٰ ہنر ہو، وہ اس کو کیا ہوگا، اس کو انسان اہمیت دیتا ہے. وہ بااہمیت ہوتا ہے جس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہو، جس کا علم ہو، اخلاق ہو، اور جو اپنے شعبے میں اپنے کام کا بہت ماہر ہو. تو وہ شخص اصل میں قیمتی ہوتا ہے، باارزش ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ظاہری طور پہ جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہن لے، ایک بار اگر وہ آپ سے بدتمیزی سے بولے تو آپ کہیں کہ میرا کس کام کا، اس کے پیسے میرے کس کام کے، یا اس کا ڈاکٹر ہونا میرے کس کام کا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قدر و منزلت کو بڑھائیں. کیسے؟ علم دین حاصل کر کے، علم دنیا حاصل کر کے، اور جو ہے مختلف قسم کے ہنر سیکھ کے، اور خاص طور پہ جو ہمارے اندر ایک صلاحیت چھپی ہوئی ہے جس بھی ہنر یا کام کی، اس کو پالش کر کے، اس پہ زیادہ محنت کر کے، اس میں ہم ٹاپ پہ پہنچ کے اپنی قدر و منزلت کو بڑھا سکتے ہیں.
آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی بہت کیئر کریں، اپنے ماں باپ کا بہت خیال کریں، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کریں کہ ان کے جگر سے کلیجے سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں، اور جلدی کر لیں اپنے ماں باپ کی خدمت میں، ان کی محبت میں جلدی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ سعد محترم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں احساس ہو کہ مڑ کے ماں باپ کی خدمت کریں تو مڑ کے دیکھیں تو ٹھنڈی مٹی کی قبر ہو، یعنی ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں۔ اس سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر لیں، ان سے زیادہ محبت کر لیں، احساس کر لیں ان کا زیادہ سے زیادہ۔ اپنے باقی سب گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شاید نے کیا خوب کہا ہے، تپاں دا نہیں ڈر کچھ چھاواں میرے نال نے، لوکوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے۔ اللہ حافظ۔